انسان جب دولت اور روپ کے غرور میں حد سے آگے نکل جائے تو وہ ایسے فیصلوں کی طرف بڑھتا ہے جن کی قیمت اسے اپنی روح دے کر چکانی پڑتی ہے۔ میرا نام زرنش ہے۔ میرے ساتھ میری دو بے حد خوبصورت اور امیر ترین سہیلیاں تھیں، کشمالہ اور انم۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا کہ شہر کا کوئی بھی مرد ہمارے سامنے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات ہم تینوں میرے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کیے بیڈ پر بالکل ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھی۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں فضا میں ایک عجیب سی حرارت اور کشش تھی۔ میں نے کشمالہ اور انم کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس اتنا قریب تھا کہ ہم ایک دوسرے کی دھڑکنیں اور گرم سانسیں واضح محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل دھیمی اور گہری آواز میں کہا، ہم نے بچپن سے ہر چیز شیئر کی ہے، اپنے کپڑے، اپنے راز، اپنے وجود کا لمس، تو پھر کسی مرد کو یہ حق کیوں دے کہ وہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے بستر کا حصہ بنائے اور باقی دو الگ رہ جائے۔ ہم جس مرد کو منتخب کرے گی وہ ہم تینوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اس کی راتیں، اس کی توجہ اور اس کا وجود ہم تینوں کا مشترکہ حق ہوگا۔ یہ بات سن کر انم کے ہونٹ کپ کپائے اور کشمالہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوس اور ڈر کا ملا جلا تاثر بتا رہا تھا کہ وہ اس بے باک سوچ کے سحر میں پوری طرح جکڑی جا چکی ہے۔ اگلی ہی صبح ہم نے یونیورسٹی کے کیمپس میں فیروز کو دیکھا۔ فیروز عام لڑکوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں بلا کی مردانہ کشش، گہری سرمائی آنکھیں اور ایسا چٹانی وجود تھا جو کسی بھی عورت کے حواس پر چھا جائے۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسا غرور تھا جو ہماری انا کو للکار رہا تھا۔ ہم نے فیروز کو اپنے بنگلے کے پرائیویٹ روم میں بلایا۔ جب وہ صوفے پر آ کر بیٹھا تو اس کی نظریں ہم تینوں کے حسین اور نفاست سے سجے وجود پر جم گئی۔ روم کی فضا میں اس کے پرفیوم اور ہمارے ہٹ کی خوشبو مل کر ایک عجیب سا سنسنی خیز ماحول بنا رہی تھی۔ میں فیروز کے صوفے کے بالکل پاس جھکی اور اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی، فیروز، تم ہمیں عام لڑکیاں مت سمجھو، تمہیں ہمارے جسمانی اور مالی سحر کو قبول کرنا ہوگا۔ ہم تینوں تمہاری بیویاں بنے گی۔ ہر رات ہم میں سے ایک تمہارے کمرے کا حصہ بنے گی اور بدلے میں ہم تمہیں اس شہر کے امیر ترین مردوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ فیروز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی نظریں ہم تینوں کی آنکھوں اور قربت کی تمنا پر ٹک گئی۔ اس کے گلے کا گھونٹ نیچے اترا اور اس نے مدھم آواز میں کہا، تم تینوں کا یہ روپ اور یہ بے باک شرط مجھے تباہ کر دے گی، لیکن میں اس پیشکش کو ٹکرا بھی نہیں سکتا۔ ہماری ضد اور پیسے کے سامنے ہمارے والدین نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک ہی رات 3 دلہنیں اور 1 دلہا۔ نکاح کے بعد ہم فیروز کو اپنے بنگلے میں لے آئے۔ بنگلے میں 4 بڑے بیڈ رومز تھے، 3 ہمارے اپنے اور 1 فیروز کا، جہاں ہر رات ایک لڑکی نے جا کر اپنی باری پوری کرنی تھی۔ پہلی رات کشمالہ کی باری تھی۔ جب کشمالہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر سرخ ریشمی لباس میں فیروز کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر گئی تو ہال میں بیٹھی میں اور انم بے چین ہو گئی۔ ہمارے لیے وہ رات ایک امتحان سے کم نہیں تھی۔ ایک ہی مرد کا خیال اور اس کی قربت کا تصور ہمارے اندر جلن اور رقابت کا زہر گھول رہا تھا۔ اگلی صبح جب کشمالہ ہال میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین اور بے باک غرور تھا۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکاتا ہوا ہیرے کا ہار لہراتے ہوئے کہا، فیروز نے کہا ہے کہ میں ان کی زندگی کا سب سے بہترین اور گرم لمحہ ہوں۔ یہ سنتے ہی انم کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس نے چائے کا مگ زور سے میز پر رکھا۔ اس ایک جملے نے ہماری بچپن کی دوستی میں حسد کی ایسی آگ لگا دی جس نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ ہم نے فیروز کو 15 کروڑ کا بزنس کھڑا کر کے دیا اور وہ اب ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لیکن پھر ہمارے بنگلے کے بند کمروں کے پیچھے ایک ہولناک ڈرامہ شروع ہوا۔ جب میری باری ہوتی تو فیروز کمرے میں آتے ہی بستر پر گر کر نیند کا بہانہ بنا لیتا، اور جب میں اس کے پاس جاتی تو وہ تکن کا ڈرامہ کرتا۔ یہی بات جب میں نے انم اور کشمالہ سے شیئر کی تو وہ الٹا مجھ پر چیخنے لگی کہ تم رات بھر اس کی طاقت اور وقت نچوڑ لیتی ہو تاکہ اگلے دن وہ ہمارے لیے فارغ نہ ہو سکے۔
اور پھر ایک رات جب میں نے اپنے بیڈ روم کی الماری کھولی تو کپڑوں کے پیچھے مجھے سوئیوں سے چدا ہوا لیمو، کالی مرچیں اور تعویذ ملا۔ اگلے ہی دن انم کے بیڈ روم کے بستر کے نیچے سے ابلتے ہوئے چاول اور مٹکی ملی۔ ہمارے اندر کا شک اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ فیروز کی توجہ اور اس کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی ایک کالا جادو کر رہی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، کھانا اور بات کرنا بند کر دیا۔ ہمیں ڈر تھا کہ دوسری ہمارے کھانے میں زہر نہ ملا دے۔ ایک رات بنگلے میں عجیب پراسرار خاموشی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے نکلی تو انم کے کمرے سے اس کے سسکارنے کی آواز آئی۔ میں نے دراڑ سے دیکھا، انم جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری سہیلیوں کے دل سے میری نفرت نکال دے۔ میں نے ان پر کوئی جادو نہیں کیا۔ انم کی اس حالت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کشمالہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم تینوں نے جب ایک جگہ بیٹھ کر ہر بات کا حساب لگایا تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے بیڈ رومز کی چابیاں صرف دو لوگوں کے پاس تھی، ایک ہمارے پاس اور دوسری صرف فیروز کے پاس۔ انم نے انکشاف کیا کہ فیروز رات کو اس کے قریب آ کر کہتا تھا کہ زرنش اور کشمالہ تمہاری جائیداد پر نظریں رکھتی ہے، تم اپنے شیئرز میرے نام کر دو۔ کشمالہ سے اس نے کہا تھا کہ انم تمہاری جائیداد ہڑپنا چاہتی ہے اور مجھ سے وہ میری دادا کی سوسائٹی اپنے نام کروانے کے پیپرز مانگ رہا تھا۔ سچائی ایک دھماکے کی طرح کھل چکی تھی۔ جس مرد کو ہم اپنے لیے ایک بہترین اور مشترکہ انتخاب سمجھ رہی تھی وہ آستین کا سانپ تھا۔ اس نے جادو ٹونے کا جھوٹا ڈرامہ خود ہمارے کمروں میں چیزیں رکھ کر رچایا تھا تاکہ ہم حسد میں ایک دوسرے کو تباہ کر لیں اور وہ ہماری اربوں روپے کی جائیداد ہڑپ کر کے بھاگ جائے۔ اگلی شام ہم نے اس سانپ کے لیے جادو کا نہیں بلکہ قانون کا جال بچھایا۔ جب فیروز حال میں جائیداد کی فائلوں پر دستخط کرنے لپکا تو ان فائلوں کے اندر اس کے دبئی اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز تھی، جہاں وہ 10 کروڑ روپے بیچ کر کسی چوتھی عورت کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پولیس حال میں داخل ہوئی، اسے ہتھکڑیاں لگائی گئی اور وہ دھوکے بازی کے جرم میں جیل کی تاریک کوٹری میں بند ہو گیا۔ ہم تینوں نے اس سے خلا لی اور اپنی بچپن کی سچی دوستی کو دوبارہ بچا لیا۔ دوستو، یہ تھی 3 سہیلیوں کی سبق آموز کہانی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔